بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 220 اور کتاب الشہادات میں آج ہم پڑھیں گے گواہی کی اقسام اور قبول اور عدم قبول کے مسائل۔ گواہی کی کچھ انواع ہم کر لیں گے شروع میں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے کہ کن کن لوگوں کی گواہی قبول کی جائے گی اور کن کن کی قبول نہیں کی جائے گی۔ عبارت یہاں سے ہے آج کے وَمَن يَتَحَمَّلُهُ الشَّاهِدُ عَلَى ضَرْبَيْنِ۔ گواہ جن امور کے اندر جو گواہ بنتا ہے، تو وہاں جو امور ہیں ان کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، بلکہ اس گواہی کی دو قسمیں ہم کر لیتے ہیں کہ گواہ جو گواہی دیتا ہے اس گواہی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس سے کسی کام کو دیکھ لیا خود گواہ نے، اور اب اس کام کا وہ گواہ بن گیا، اور اب اس نے آگے اگر کوئی کسی نے پوچھ لیا یا کہیں پہ ضرورت پڑی تو وہ گواہی دے سکتا ہے، اگرچہ اس کو وہاں پہ کسی نے گواہ نہ بنایا ہو، اپنی آنکھوں سے اس نے ایک معاملہ دیکھ لیا اور اس کے بعد وہ گواہی دے سکتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے شہادت علی شہادت، کہ خود اس نے کسی کو کوئی کام کرتے نہیں دیکھا، لیکن کسی آدمی نے اس کو اپنی جگہ پر گواہ بنا دیا اور کہا کہ میں جو کام یہ کر رہا ہوں گواہی کا، لیکن اب میں چونکہ وہاں اس عدالت تک پہنچ نہیں سکتا، لہٰذا آپ ایسا کریں آپ کہ یہ میری جگہ پہ آپ جا کر گواہی دے دینا، تو اس کو کہتے ہیں شہادت علی شہادت۔ تو جو گواہ دیتا ہے تو اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ احدہما، ان دونوں میں سے پہلی ہے کہ ما یثبت حکمہ بنفسہ، کہ اس کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، مثل البیع والاقرار والغصب والقتل وحکم الحاکم، جیسے کہ بیشرا ہو رہی تھی سامنے، یا ایک نے دعویٰ کیا دوسرے نے اقرار کیا، یا کوئی غصب کر رہا تھا کسی چیز کو، یا قتل کیا ایک نے دوسرے کو، اس طریقے سے حاکم نے کوئی فیصلہ سنایا، تو اگر کوئی بندہ سامنے موجود تھا اس کو دیکھ رہا تھا، تو ان سب صورتوں کو اگر دیکھیں تو ان میں یہ اس کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کہ یعنی گواہ کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھتے ہی بس اس نے تحمل شہادت کر لیا ہے، وہ گواہ بن گیا ہے، اب جہاں بھی جائے وہ یہ گواہی دے سکتا ہے۔ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ شاہد، جب یہ گواہ سن لیتا ہے اس امور کو، او رآہ، جب وہ دیکھ لیتا ہے، وسعہ ان یشہد بہ، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اس کی آگے جا کر کسی کی جگہ پہ ضرورت کے وقت گواہی دے سکے، اس کو کسی نے اگرچہ گواہ جو ہے وہ نہ بنایا ہو۔ وَإِن لَّمْ یشہد علیہ، اگرچہ اس کو گواہ نہ بنایا ہو اس پر۔ وَإِن لَّمْ یشہد علیہ، اگرچہ اس کے اوپر اس کو گواہ نہ بنایا گیا ہو۔ وَیقول، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ اشہد انہ باع، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ فلاں شخص نے فلاں پر کوئی چیز بیچ دی۔ ولا یقول، یہ نہیں کہے گا کہ اشہدنی، اس نے مجھے گواہ بنایا، کیونکہ یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، اس نے تو گواہ بنایا نہیں ہے، بلکہ خود بخود یہ گواہ بن گیا۔ ومنہ، اور دوسری قسم وہ ہے گواہی کی، وہ گواہی ہے لا یثبت حکمہ بنفسی، جس کا حکم خود بخود ثابت نہیں ہوتا کسی کے بنائے بغیر، جیسے کہ الشہادت علی الشہادہ، جیسے کہ شہادت علی الشہادت ہوتا ہے گواہی پر گواہی دینا۔ فَإِذَا سَمِعَ شَاہِدًا، پس جب کسی گواہ کو کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ یشہد بشیء، کسی چیز کی گواہی دے رہا ہے، تو لم یجوز لہ ان یشہد علی شہادتہ، تو جائز نہیں ہے اس انسان کے لیے کہ وہ اس کی شہادت پر شہادت دے، یعنی گواہی دے، الا ان یشہدہ، الا یہ کہ وہ گواہ اس کسی دیکھنے والے آدمی کو، وہ گواہ اس کو اپنا گواہ بنا دے۔ اسی طریقے سے لو سمعہ یشہد شاہد، اس طریقے سے شہادت علی شہادت علی شہادت، یعنی شہادت علی شہادت علی شہادت، یعنی اس طریقے سے اس نے دیکھا کسی گواہ کو کہ وہ گواہی دے رہا تھا علی شہادت، کسی دوسرے گواہ کے اوپر گواہی دے رہا تھا، تو لم یسع لسامع یشہد علی ذلک، تو اس صورت میں بھی سننے والے کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس آگے جا کر گواہی دے۔ تو یہ شہادت علی شہادت سبق، اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل بھی آئے گی، تو
یہ یہاں پر بس اتنا کافی ہے کہ یہ گواہی کی دو قسمیں تھی. ایک قسم یہ تھی کہ جو خود بخود انسان گواہ بن سکتا ہے کسی کی بنائے بغیر، اور دوسرا وہ کہ جہاں پر جب تک اس کو گواہ بنایا نہیں تو اس وقت تک وہ گواہی نہیں دے سکتا. ولا يحل للشاهد اذا راى خطه ان يشهد، کہتے ہیں کہ گواہ کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ جب اپنے خط کو دیکھے تو پھر اس کے بعد اقرار کر لے کہ اچھا میں نے ہی گواہی دی تھی کہ دیکھیے یہ میرا خط ہے. ہو سکتا ہے خط کے مشابہ بھی ہو، تو اس لیے خط کو جو ہے وہ معیار نہیں بنایا جا سکتا کہ کوئی آدمی اپنے خط کو دیکھ کر گواہی دے. الا ان یذکر الشہادہ، الا یہ کہ اگر اس خط کے ساتھ ساتھ اس کو گواہی دینے کا وقت بھی یاد ہے نا تو پھر جو ہے یہ چل جائے گا کہ اس نے اگر جو اپنے خط کو دیکھ کر اپنی لکھائی کو اور اپنی رائٹنگ کو دیکھ کر وہ گواہی دے رہا ہے تو پھر صحیح ہے. ولا تقبل شہادت العامہ، یہاں سے شروع ہو گیا کہ کن کن لوگوں کی گواہی قبول کی جائے گی اور کن کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. تو ان میں سب سے پہلے اندھا ہے. تو اندھا چونکہ گواہی کا تعلق ہی مشاہدۃ العیان آنکھوں سے دیکھنے کے ساتھ ہے، تو وہ کام جو آنکھوں سے دیکھ کر گواہی جن کی اندر دی جاتی ہے، یا مدعی اور مدعی کے حق میں جو گواہی، تو نہ یہ مدعی اور مدعی کے درمیان تمیز کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ جو ہے کچھ اور کر سکتا ہے، تو اس لیے نہ کچھ دیکھ سکتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اندھا گواہی نہیں دے سکتا اور نہ ہی گواہی دینے کا اہل ہے. ولا مملوک، اور نہ ہی غلام جو ہے وہ گواہی دینے کا اہل ہے، کیونکہ غلام چونکہ آقا کی خدمت میں مصروف ہوتا ہے اور گواہی دینے کے لیے عدالت جانا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ نہیں دے سکتا. دوسرے یہ کہ نہ یہ خود اپنے اوپر ولایت رکھتا ہے اور نہ ہی کسی اور کے اوپر یہ ولایت رکھ سکتا ہے، اس لیے یہ گواہی نہیں دے گا. ولا المحدود فی قذف وان تاب، اور اس طریقے سے تہمت کسی کے اوپر لگائی اور اس کے بدلے میں کسی آدمی کو قذف، اس کو تہمت کو کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کسی آدمی کو حد لگ گئی ہے، تو قرآن مجید میں ہے کہ اولئک هم الفاسقون لا تقبل لهم شہادۃ ابدا، کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کرنی. اور پھر آگے فرمایا اولئک هم الفاسقون، کہ یہ فاسق ہیں. الا الذین تابوا، اس کا مطلب احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کر گئے ہیں تو ان کا فسق ختم ہو جائے گا لیکن گواہی پھر بھی قبول نہیں ہوگی. جبکہ شوافع اس کو جو مستثنا ہے اس کو پیچھے لا تقبل لهم شہادۃ ابدا کے ساتھ بھی لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر گواہی قابل قبول اس کی ہوگی. ولا شہادۃ الوالد ولی ولدہ وولد ولدہ، اس طریقے سے باپ کی گواہی بیٹوں کے لیے یا پوتوں کے لیے قبول نہیں ہے. ولا شہادۃ الولد لابویہ واجدادہ، اس طریقے سے بچے کی گواہی اپنے والدین کے لیے یا اپنے اجداد کے لیے قبول نہیں ہے، کیونکہ اس میں تہمت ہے کہ وہ ان کے حق میں ہی گواہی دے گا اور شاید ہو سکتا ہے کہ جھوٹی گواہی بھی دے دے. اس طریقے سے فرمایا ولا تقبل شہادۃ احد الزوجین للآخر، میاں بیوی میں سے ایک کی دوسرے کے حق میں کوئی قبول نہیں ہوگی. ولا شہادۃ المولا لعبدہ، مولا کے غلام کے حق میں نہیں ہوگی. ولا لمکاتب، نہیں مکاتب کے حق میں. ولا شہادۃ الشریک لشریکہ، ایک بزنس میں دو پارٹنر ہے تو ایک پارٹنر کی گواہی دوسرے کے حق میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ من وجہ تو وہ بھی اس کا اپنا ہی مال ہے. فیما ہوا من شرکتہما، اس کام میں یا اس مال میں جو ان دونوں کا شرکت مشترکہ مال، اس میں گواہی یہ نہیں دے سکتے چونکہ اس میں بھی تہمت ہے. وتقبل شہادۃ الرجل لاخیہ وعمہ، اس طریقے سے کسی آدمی کی گواہی اس کے بھائی یا اس کے چچا کے حق میں قبول کی جائے گی، چونکہ پیچھے والدین کے حق میں اور بیوی کے حق میں اس لیے قبول نہیں کی جاتی تھی کہ چونکہ ان کی آپس میں بہت کلوزنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کا مال بھی مشترکہ ہوتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ گواہی دینا کسی رشتہ دار کے حق میں تو یہ تہمت سے خالی نہیں تھا. جبکہ یہاں پر بھائی سے الگ الگ رہتے ہیں، عام طور پر چاچا بھی الگ رہتا ہے، اس لیے ان کے حق میں اگر گواہی دے بھی تو ان کے مال چونکہ مشترکہ نہیں ہے تو اس لیے وہاں پہ گواہی دینے میں کوئی تہمت نہیں ہے. اس طریقے سے ولا تقبل شہادۃ مخنث، مخنث کہتے ہیں کہ جو ہجڑا ہوتا ہے اور جو جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خنثی ہے، لیکن یہ مخنث وہ ہے کہ جو فطری طور پر تو اتنا زیادہ نہ ہو لیکن یہ کہ اس نے اپنے آپ کو خود بنا رکھا ہو، متخنث جسے کہتے ہیں، اور خسیس قسم کے وہ افعال کرتا ہے اور اپنے آپ کو لڑکیوں جیسا بناتا ہے، تو یہ چونکہ فاسق قسم کا ہے تو اس لیے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. ولا نائحہ، اس لیے نوحہ کرنے والی یعنی دوسروں کی موت کے اوپر جا کر فیس یا بغیر فیس کے نوحہ کرتی ہے، اوروں کو بھی رلاتی ہے، تو یہ بہت ہی بری اللہ تعالیٰ کے نزدیک آواز ہے، تو یہ فاسقہ عورت ہے جس کی کوئی قبول نہیں کی جائے گی. ولا مغنیہ، اور اسی طریقے سے گانا گانے والی، جس کو آج کل تو بڑا ایک نام دیا جاتا ہے کہ یہ اداکار ہے جی،
یہ ایکٹر ہے جی، یہ ماڈل ہے جی، لیکن یہ ہے کہ دین میں اس کی کوئی، اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ جو آوازیں ہیں ان میں ایک یہ گانا بھی ہے۔ تو یہ گانا گانے والی جو ہے، چونکہ یہ ایک فاسق قسم کی ہے، لہذا اس لیے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ البتہ اگر کوئی آدمی اشعار وہ کبھی زبان پہ چڑھ گئے اور اپنے آپ سے وحشت کو دور کرنے کے لیے، تنہائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی اگر غزل پڑھ لی، کوئی اشعار پڑھ لیے جو معنی دار ہوں، تو اس کی اجازت ہے، اس کی وجہ سے انسان کی گوئی رد نہیں ہوگی۔ وَلَا مُدْمِنِ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهْوِ، اسی طریقے سے لہو لعب کے لیے جو شرابیں، اگرچہ وہ ان میں سے کچھ اشرب محللہ بھی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، وہ پی لے، یا یہ ہے کہ حرام شرابوں میں سے شراب کے علاوہ کوئی دوسری اتنی پی لے کہ اس کو نشہ چڑھ جائے، تو یہ ساری کی ساری حرام ہیں، اور اس پینے والے کی گوئی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا مَن يَلْعَبُ بِالطُّيُورِ، اسی طریقے سے جو پرندوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو چونکہ یہ لہو لعب میں مبتلا ہے، اس لیے اس کی گوئی قبول نہ کرو۔ البتہ یہ کہ پرندے رکھے ہوئے ہیں اور وہ تنگ نہیں کرتے، وقت بھی اس میں ضائع نہیں ہوتا، اور یہ آدمی بھی اپنے عبادات میں مشغول رہتا ہے، تو اس لیے اس کی گوئی بھی قبول کی جائے گی۔ وَلَا مَن يُغَنِّي لِلنَّاسِ، اسی طریقے سے جو لوگوں کے لیے گانے گاتا ہے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عجیب عجیب کہانیاں اور قصے سناتا ہے، تو یہ بھی ایک لہو لعب کے اندر ایک فضول آدمی ہے، تو اس لیے اس کی گوئی بھی شریعت نے رد کر دی ہے۔ وَلَا مَن يَأْتِي بابا من الکبائر، یا کبیرہ گناہوں میں سے کسی کبیرہ گناہ کے دروازے پر آ گیا ہے، یعنی کبیرہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ یتعلق بها الحد، ایسا کبیرہ گناہ کہ جس کے ساتھ حد متعلق ہو جاتی ہے، جیسے کہ وہ مثال کے طور پر شراب پینا، یہ بھی ایک شراب پینا یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اوپر حد لگتی ہے، تو اس طریقے سے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ وَلَا مَن يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، اس طریقے سے حمام کے اندر بغیر سلوار پہنے داخل ہو رہا ہے، تو یہ بھی اس وقت کے جو بڑے حمام تھے جہاں پہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ داخل ہو جاتے تھے، تو اس میں ایک معیوب سمجھا جاتا تھا۔ وَلَا مَن يَأْكُلُ الرِّبَا، اور اس طریقے سے سود کھانے والا اور سود کا کاروبار کرنے والا، چونکہ یہ بھی گواہی کا اہل نہیں ہے، کیونکہ یہ حرام میں مبتلا ہے۔ وَلَا الْمُقَامِرُ بِالنَّرْدِ وَالشَّطْرَنجِ، اس طریقے سے شطرنج اور لوڈو وغیرہ کھیلنے والا اور اس میں جوا لگا کر کھیلنے والا اور اس میں انٹری لگا کر کھیلنے والا، تو اس کو مقامر کہتے ہیں۔ مقامر جس طرح قمر ہے نا، بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اس طریقے سے ان کھیلوں کے اندر انسان کا مال بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے، اس کو جوا کہتے ہیں۔ تو جوا کھیلنے والا ہے چونکہ، اور یہ بھی حرام کام میں مبتلا ہے۔ وَلَا مَن يَفْعَلُ الْأَفْعَالَ الْمُسْتَخَفَّةَ، اس طریقے سے وہ آدمی جو خسیس قسم کے افعال کرتا ہے، کالبول علی الطریق، سے راستے میں پیشاب کرنا، والاکل علی الطریق، راستے پر کھانا، ولا تقبل شہادۃ من یظہر سب السلف، اسی طریقے سے سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین کو گالیاں دینے والا، چونکہ یہ بھی ایک فاسق قسم کا آدمی ہے، فاجر قسم کا آدمی ہے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، اہل الاہواء یعنی خواہشات پرست لوگ جنہوں نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع بنا دیا ہے، جیسے کہ کچھ احباب ایسے ہیں ہمارے ارد گرد میں کہ جو دین کو مذاق بناتے ہیں، سیکولر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اگرچہ وہ مسلمان ہیں لیکن یہ کہ وہ دین کو اتنا کچھ مد نظر نہیں رکھتے، لیکن چونکہ مسلمان ہیں، اہلیت ان کے اندر گواہی کی ہے، تو ان کی گواہی کو لے لیا جائے گا۔ الا الخطابیہ، سوائے خطابی کے، خطابی یہ خطاب کی طرف منسوب ایک قوم ہے، کوفہ کے اندر یہ ہوتا تھا، اور یہ حضرت علی کو الہ اکبر اور اسی طریقے سے دوسرے جو حضرت علی کے بعد جو ائمہ تھے تو ان کو وہ الہ اصغر مانتا تھا، جعفر صادق کو الہ اصغر مانتا تھا، اس کو پھر قتل کر دیا گیا تھا، تو اس کو ماننے والے یہ لوگ ہیں خطابیہ۔ تو یہ بھی چونکہ بالکل دین سے ہٹے ہوئے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اہل ذمہ جو غیر مسلم اقلیت ملک میں رہ رہے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی گواہی ان کی قبول ہے، لیکن کافر کی گواہی مسلمان کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس لیے ان کی آپس میں البتہ معاملات جو ہیں ان میں ان کی گواہی قابل قبول ہے۔
اس طریقے سے بین اختلاف مللہم، اگرچہ ان کی ملتیں جو ہے وہ یعنی دین ان کے مختلف ہوں، لیکن الکفر کلہ ملت واحدہ، اس لیے ان کی گوئی ایک دوسرے کے حق میں قبول ہے۔ بین اختلاف مللہم ولا تقبل شہادۃ الحربی علی الذمی، اسی طریقے سے کافر جو یہاں آتا ہے تو وہ یہاں رہ نہیں رہا، باقاعدہ چند عرصہ کے لیے آیا ہے، تو وہ حربی کہلاتا ہے، تو اس کی گوئی یہاں کے اقلیت کے اوپر، یعنی یہاں کے غیر مسلم جو یہاں ٹیکس دے کر باقاعدہ رہتے ہیں، ان کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ وہ دشمن ہے، وہ یہاں کے جو لوگ اس کے اپنے بھی ہوں گے ان کا بھی دشمن ہوگا، تو اس لیے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَتِ الْحَسَنَاتُ أَغْلَبَ، اگر کسی آدمی کی نیکیاں غالب ہوں من السیئات، اس کی برائیوں پر، وَالرَّجُلُ ممن، اور آدمی ایسا ہو کہ یجتنب الکبائر، کبائر سے بچتا ہو، قبلت شہادت، اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ ظاہر ہے چھوٹی موٹی خرابیاں اور کوتاہیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، آخر انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، معصوم تو انبیاء تھے، اس کے بعد تو اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ معیار بنایا جائے کہ انسان سے کوئی غلطی نہ ہو تب اس کی گواہی لیں گے، تو پھر تو اس کا گواہی کا باب ہی بند ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ٹھہرا کہ تھوڑی بہت کوتاہیاں تو ہوں گی، لیکن دیکھیں کہ غلبہ اس کی زندگی میں کس کا ہے، نیکیوں کا ہے یا بدیوں کا ہے۔ وَإِنْ عَلَمَ بِمَعْصِيَةٍ، اگر وہ گناہ کا بار بار ایک جو ہے وہ عادی بن گیا ہے اور بار بار وہ گناہ کرتا ہے، ایک ہی گناہ کرتا ہے، بہت سارے گناہ کرتا ہے، تو اگرچہ گناہ کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی نیکیاں اگر عام طور پہ دیکھیں تو وہ زیادہ ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اگر وہ کسی گناہ کا عادی بھی ہے لیکن اس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، تو پھر اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ وَتُقْبَلُ شہادت الاقلف والخسی، اس طریقے سے کسی آدمی کی بغیر ختنہ کے وہ ہے، اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ اقلف اس کو کہتے ہیں، خسی جس کے جو ہے خصیتین ہی نکالے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں چونکہ ان کی اگر انہوں نے دین کو یعنی اس کام کو حقیر سمجھتے ہو، اگر انہوں نے ختنہ نہیں کروائی تو پھر تو چونکہ یہ دین کے کسی ایک حصے کو چھوڑنے والے ہیں، اس لیے پھر تو قبول نہیں کی جائے گی گواہی ان کی۔ لیکن اگر ویسے کسی عذر کی وجہ سے ان کی ختنہ نہیں ہو سکی تو پھر اس صورت میں گواہی قبول کی جائے گی ان کی۔ وولد الزنا، اس طریقے سے زنا سے پیدا شدہ جو بچہ ہے اس کی کوئی غلطی تو نہیں ہے کہ اس کی گواہی کو رد کیا جائے، لہٰذا اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ وہ شہادت اور خنثی، اور اس طریقے سے خنثی جو ہے، جو خنثی یعنی حقیقت میں خنثی ہے، اور وہ اس طرح کے ردی افعال جو مخنث جو پیچھے گزر چکا ہے کہ خبیث قسم کے افعال اور عورتوں جیسی شبیہ بناتا ہے، تو اس طرح کے افعال نہیں کرتا، بلکہ وہ قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ ہے کہ عورتوں والی شرمگاہ بھی اس کی لگی ہوئی ہے، تو اس لیے اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، چونکہ اس میں کوئی یعنی اس میں کوئی اور نقص نہیں پایا جاتا۔ وَإِذَا وَاقَفَتِ شَهَادَةُ الدَّعْوَىٰ، اور آگے یہ ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ گواہی دی اس لیے جاتی ہے کہ مدعی کے حق میں ہو اور مدعی کے دعویٰ کے مطابق ہو، لہذا اس کے موافق ہوگی تو قبول ہوگی، اس کے مخالف ہوگی تو قبول نہیں ہوگی۔ وَإِذَا وَافَقَتِ الشَّهَادَةُ الدَّعْوَىٰ، اگر گواہی شہادت دعویٰ کے موافق ہو قبلت قبول کی جائے گی۔ وَإِنْ خَالَفَتْهَا، اگر مخالف ہو تو لم تقبل، پھر قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس سبق کو یہاں پر ہم سٹاپ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ کتاب الشہادات کو مکمل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔